اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا. انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور اسے کیسے حاصل کرنا چاہیے، کون سے کام کرنے چاہیے اور کون سے کام نہیں کرنے چاہیے، اللہ رب العزت کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے، اللہ کا قرب کیسے مل سکتا ہے، یہ ساری باتیں بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا. ہر نبی نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میری بات مانو گے تو تمہیں نجات ملے گی، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تمہیں نجات نہیں ملے گی. یہ دعویٰ ہر نبی نے کیا. اب یہ جو دعویٰ تھا یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، کوئی چھوٹا دعویٰ نہیں ہے. ہر نبی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور میری بات ماننے میں ہی تمہاری نجات ہے، تمہاری کامیابی ہے. اگر تم میری بات نہیں نہ مانو گے تو تمہاری نجات نہیں ہے، تمہاری کامیابی نہیں ہے. اب یہ ایک بہت بڑا ایک دعویٰ تھا. اب اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی بھی ضرورت تھی. ظاہری بات ہے، آپ کے پاس اگر کوئی بندہ آئے، گورنمنٹ کا بندہ آئے کوئی، اس نے وردی نہ پہنی ہو، وہ آ کے کہے جی آپ کے نام کے فلاں فلاں آرڈر آئے ہیں جی، میں گورنمنٹ کا بندہ ہوں جی. آپ اس سے دلیل مانگیں گے جی تمہارے پاس دلیل کیا ہے جی، وردی تم نے پہنی کوئی نہیں، کوئی بیج کوئی نہیں لگا، کوئی ہمیں دلیل دو جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلے کہ تو واقعہ نہیں گورنمنٹ کا نمائندہ ہے. اسی طرح نبیوں نے دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، ہماری ماننے میں نجات ہے، ہماری ماننے میں کامیابی ہے. اب یہ دعویٰ بہت بڑا دعویٰ تھا، اس کے لیے دلیل کی ضرورت تھی. تو اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو نشانیاں دی اور انہی نشانیوں کو معجزہ کہتے ہیں. قرآن مجید کے اندر معجزے کا لفظ نہیں آیا، قرآن مجید کے اندر نشانی کا لفظ آیا ہے. ہر نبی کو اللہ نے نشانیاں دی، ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیا. اب معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ معجزے کا معنی ہے، ایک معنی ہے اس کا عاجز کر دینے والا کام، کہ بندہ ایسا کام کرے کہ پورا زمانہ ہی عاجز ہو جائے، اس طرح کا کام نہ کوئی کر سکے. عاجز کر دینے والا کام، یا اس کو دوسرے لفظوں میں کہہ لیں اللہ والا کام. مردے زندہ کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردے زندہ کرتے تھے. اب مردے زندہ کرنا کام اللہ کا ہے. اب پوری دنیا کے اندر کوئی بندہ مردے زندہ کر سکتا ہے؟ ساری دنیا عاجز آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ عاجز کر دینے والے کام کو معجزہ کہتے ہیں. یہاں پہ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ ایک ہوتی ہے اللہ کی قدرت اور ایک ہوتا ہے معجزہ. دونوں کے اندر فرق ہے. فرق کیا ہے؟ اللہ کی جو قدرت ہوتی ہے نا، اس میں اللہ کسی کا محتاج نہیں. مردے زندہ کرنے میں اللہ کسی کا محتاج نہیں، لیکن نبی مردہ زندہ کرنے میں اللہ کا محتاج ہے. اللہ کی قدرت میں اور معجزے کے اندر، یہ معجزے کا ایک معنی ہے خلاف عادت کام. جو عادت کے خلاف ہو، روٹین کے اندر وہ کام نہ ہو رہا ہو، اس کو کہتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی بندہ انگلی کا اشارہ کر کے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے. اگر کوئی کر دے تو کہیں گے معجزہ ہے، کیونکہ خلاف عادت کام ہو گیا نا. ایک روٹین نہیں ہے، عادت نہیں ہے کہ انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے جائیں، یہ عادت نہیں ہے. اگر کوئی بندہ انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے تو یہ خلاف عادت کام ہے، اس کو کہیں گے معجزہ. اب یہ جو معجزہ ہے، اللہ نے اپنے نبیوں کو معجزے عطا کیے. انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات کا انکار شروع سے ہی ہوتا چلا آ رہا ہے، لیکن انکار کرنے والوں میں بھی فرق ہے. پہلے کے جو لوگ تھے ان کے انکار کرنے میں اور بعد والے لوگوں کے انکار کرنے میں فرق ہے. جو پہلے کے لوگ تھے نا، وہ معجزے کا انکار نہیں کرتے تھے. معجزے کا انہوں نے انکار نہیں کبھی کیا. وہ پہلے معجزہ خود طلب کرتے، خود کہتے جی اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں کوئی نشانی دکھائیں، کوئی معجزہ ہمیں دکھائیں. جب وہ معجزہ وقوع ہو جاتا، واقع ہو جاتا، ظاہر ہو جاتا، تو وہ کہتے جی نہیں جی یہ کوئی جادو ہے. پہلے کے لوگ اس کو جادو کہتے، اور بعد میں آنے والے لوگ جناب وہ اس کو اس لیے انکار کر دیتے، کہتے جی قدرت، اللہ کی قدرت کے یہ خلاف ہے کام. لیکن معجزہ اور جادو ان دونوں کے اندر فرق ہے. معجزے میں بھی وہی کام ہوتا ہے اور جادو کے اندر بھی وہی کام ہوتا ہے. معجزے میں بھی خلاف عادت کام اور جادو میں بھی خلاف عادت کام. مثال کے طور پہ فرعون نے بڑے بڑے جادوگر بلائے، انہوں نے جادو کیا دکھایا؟ انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، وہ رسیاں سانپ بن گئی. اب ہے یہ بھی خلاف عادت، کیونکہ رسی اگر کوئی بندہ پھینکے تو سانپ بن جائے گا.
عادت نہیں ہے، روٹین میں اس طرح نہیں ہوتا کہ رسی پھینکنے سے سانپ بن جائے، لیکن جادوگروں نے رسیاں پھینکی سانپ بن گئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا وہ سانپ بن گیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ادھر بھی سانپ ادھر بھی سانپ، جادو اور معجزے میں فرق کیا ہے؟ جو ان جادوگروں نے پھینکا وہ جادو تھا، جو موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا پھینکا سانپ بنا وہ معجزہ تھا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ حالانکہ دیکھیں بات دونوں کا تعلق ایک چیز کے ساتھ ہے، وہ بھی خلاف عادت یہ بھی خلاف عادت۔ معجزے اور جادو میں 7 طرح کا فرق ہے۔ پہلا یہ ہے کہ جادو کے اندر چیزوں کی حقیقت نہیں بدلتی، بلکہ وہ لوگوں کی نظروں کو باندھتے ہیں، جادوگر دھوکہ فریب دیتے ہیں، چیز کو نہیں بدلتے، چیز ویسے کی ویسی رہتی ہے، وہ لوگوں کی نظر کو باندھ دیتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ فراڈ دے کر وہ اپنا جادو دکھاتے ہیں، لیکن معجزے میں یہ چیز نہیں ہوتی، معجزے میں حقیقتاً سارا کچھ سامنے ہوتا ہے۔ پہلا فرق یہ، اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جادو والی جو چیز ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو معجزے والی چیز ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ فرعون نے جو جادوگر بلائے تھے انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، وہ رسیاں کیا بنی؟ سانپ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا پھینکا، وہ ڈنڈا کیا بنا؟ سانپ۔ ادھر جادو تھا ادھر معجزہ تھا، اس معجزے نے کیا کیا؟ اس معجزے نے یہ اثر دکھایا کہ جادوگروں کے سارے سانپ وہ کھا گیا، جادو ختم ہو گیا، معجزہ ختم۔ جادو ختم ہونا ممکن لیکن معجزہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ معجزہ دوبارہ اپنی اصلی حالت میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس ڈنڈے کو پکڑا، پھر اس سانپ کو پکڑا، وہ پھر ڈنڈا بن گیا، ختم نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں صالح علیہ السلام، ان کی قوم نے کہا جی اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، وہ سامنے جو پہاڑ ہے نا وہاں سے اونٹنی نکالے، چٹان میں سے پتھر میں سے اونٹنی نکالے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پتھر کی طرف اشارہ کیا اور وہاں سے ایک اونٹنی باہر نکل آئی۔ اب یہ کیا تھا؟ معجزہ۔ لیکن جب ان لوگوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹے نا، ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، پاؤں کاٹے تو وہ اونٹنی چیخ مارتی ہوئی اسی پہاڑ میں اسی پتھر میں واپس چلی گئی، ختم نہیں ہوئی۔ جادو ختم ہو جاتا ہے لیکن معجزہ ختم وہ پہلے والی حالت کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ معجزہ اور جادو میں دوسرا فرق۔ اور تیسرا فرق یہ ہے اگر کوئی بھی قوم اپنے نبی سے معجزہ طلب کرے اور معجزہ طلب کرنے کے بعد بات نہ مانے، ان کے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے۔ پڑھ کے دیکھیں ساری قومیں، انہوں نے معجزہ طلب کیا، بات نہیں مانی، اللہ کا عذاب آیا قوم صالح پر، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے اوپر۔ لیکن جادوگر سے اگر کوئی بندہ جادو طلب کرے اس کے بعد نہ بھی نہ مانے تو عذاب کوئی نہیں آتا۔ تیسرا فرق یہ۔ اور چوتھا فرق یہ ہے کہ معجزہ جو ہے نا یہ براہ راست اللہ کا فعل ہوتا ہے اور اس کا صدور نبی سے ہوتا ہے، اس کا صدور نبی سے ہوتا ہے۔ اللہ کا فعل اور صدور صادر کس سے ہوتا ہے؟ نبی سے۔ لیکن جادو جو ہے نا، جادو یہ ایک فن ہے جو اصول اور ضوابط کے مطابق سیکھنا پڑتا ہے، معجزہ ان اصولوں کے مطابق سیکھنا نہیں پڑتا۔ معجزہ اللہ کا فعل اور صادر ہوا نبی سے، اور جادو تو باقاعدہ ٹریننگ لینی پڑتی ہے۔ جتنے لوگ بھی جادو کرتے ہیں آپ کا خیال ہے وہ ویسے کرتے ہیں؟ پوری ایک ٹریننگ ہوتی ہے، وہ اپنے استاد سے سیکھتے ہیں، وہ اپنے استاد سے سیکھتے ہیں، پھر وہ لا کے ہمارے سامنے وہ اپنا جادو دکھاتے ہیں۔ لیکن جو معجزہ ہوتا ہے وہ براہ راست اللہ کا فعل ہوتا ہے، وہ کوئی فن نہیں کہ جو سیکھا جائے جی معجزہ کیسے ظاہر کرنا ہے، وہ اللہ کا فعل اور اس کا صدور جب ضرورت پڑے نبی کے ذریعے ہو جاتا ہے۔ پانچواں فرق جادو اور معجزے میں، پانچواں فرق، جادوگر کی ساری زندگی خوف کے اندر گزرتی، دہشت کے اندر گزرتی، بد عملی کے اندر گزرتی، اور لوگ اس کے شر سے بچتے ہیں۔ جادوگر کو بچ دیکھو سامنے اٹھا کر دے، جادوگر کے شر سے لوگ بچتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ لیکن جو معجزہ ہوتا ہے وہ نبی سے صادر ہوتا ہے، لوگ نبی کے قریب ہوتے ہیں، نبی سے لوگ دور نہیں ہوتے۔ چھٹا فرق، اگر جادو اور معجزہ مقابلے میں آ جائے، جادو اور معجزہ مقابلے میں آ جائے تو جادو غالب نہیں آتا بلکہ معجزہ غالب آتا ہے۔ جیت معجزے کی ہوتی ہے، جادو کی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھا نا آپ نے، انہوں نے سانپ پہ اپنی رسی پھینکی، سانپ بنے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا پھینکا، سانپ بنا، اور ان کے سارے جادو والے سانپ کو کھا گئے۔ اور وہی تبھی تو وہ جادوگر سمجھ گئے تھے نا، انہوں نے کہا یہ جو کیا ہے نا انہوں نے یہ کوئی جادو نہیں ہے، اسی لیے تو انہوں نے آمنتو کا نعرہ لگا دیا، ہم ایمان لے آئے۔ جادو اور معجزے کے اندر ساتواں فرق، جادو کا توڑ ہے لیکن معجزے کا توڑ کوئی نہیں۔ جادو کا توڑ کرنے والا ہے، کوئی آپ کے اوپر جادو کروائے تو عامل بیٹھے ہوئے جو اس کا توڑ کرتے ہیں، جادو کو ختم کرتے ہیں، لیکن معجزے کا توڑ کوئی نہیں۔ یہ معجزے اللہ نے نبیوں کو دیے، آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے اللہ نے ان کو معجزے دے کے بھیجا۔ کیوں؟ لوگوں کو منوانے کے لیے، کیونکہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بہت بڑا کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، ہماری مانو گے تو سیدھے رستے پہ آؤ گے، ہمیں مانو گے، ہماری بات کو مانو گے تو نجات ملے گی، اگر ہماری بات نہیں مانو گے تو نجات نہیں ملے گی۔ بہت بڑا دعویٰ تھا، اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں کو معجزے دیے۔ ابراہیم علیہ السلام آئے معجزہ لے کر، اسماعیل علیہ السلام معجزہ لے کر، ادریس علیہ السلام آئے معجزہ لے کر، نوح علیہ السلام آئے معجزہ لے کر، داؤد علیہ السلام آئے معجزہ لے کر، موسیٰ علیہ السلام آئے معجزہ لے کر، لیکن اللہ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ کسی نبی کو ایک معجزہ ملا،
کسی کو 2, کسی کو 4, کسی کو 5, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا. سر سے لے کر پاؤں تک اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے لوگوں بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی. سر سے لے کر پاؤں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا معجزہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سننا معجزہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکڑنا معجزہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سونگنا معجزہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا معجزہ. سراپا معجزہ بنا کر اللہ نے ہمارے نبی کو بھیجا. دیکھنا معجزہ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے. معراج کی رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے چلے تو کس پر سوار تھے؟ براق کے اوپر. اور براق یہ برق کی جمع ہے, برق کہتے ہیں بجلی کو, اور بجلی کی رفتار 1 سیکنڈ کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ کلومیٹر بنتی ہے, 1 لاکھ سے زیادہ جو بجلی کی 1 سیکنڈ کی رفتار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس پر گئے؟ براق کے اوپر. براق کے اوپر سوار تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا, میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. اب بھائی ادھر سے کسی بندے کو جہاز میں بٹھایا جائے فیصلہ آباد سے, اس کو بتایا جائے بابے 23 سال سے گزرنا ہے تم نے, تو بتانا ہے جی فلاں ہمارا فوت ہوا ہے, وہ قبر میں کیا کر رہا دیکھ لے گا؟ کبھی بھی نہیں بتا سکتا. وہ اس کو کہو جی چلو قبر کو چھوڑو, روڈ کے اوپر کہیں بتا دے, روڈ کے اوپر کہیں. جہاز کی رفتار کم ہے اور براق کی رفتار اس سے زیادہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گزر رہا تھا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. تو یہ آنکھ کا معجزہ تھا, آنکھ کا معجزہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکڑنا معجزہ. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے, ہاتھ 3 مرتبہ اوپر کیا. نماز کے بعد صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز بدل گئی؟ کیا ہوا جی آپ نے 3 مرتبہ ہاتھ اوپر کیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ہاتھ اس لیے اوپر کیے, میں نے دیکھا جنت میں ایک انگوروں کا گچھا لٹک رہا تھا. میں نے پہلی مرتبہ اوپر کیا جس کو اتار کے لاؤں, دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ میرے دل میں خیال آیا جی جنت کی نعمتیں جنت کے لیے رہنی چاہیے. کھڑے کہاں ہیں؟ زمین پر, اور ہاتھ کہاں پہنچا ہوا ہے؟ کوئی بندہ بچا لے گا؟ یہی معجزہ ہے, یہی معجزہ. اللہ نے کسی نبی کو 1 کسی کو 2, لیکن جب باری آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزے ملے ہیں ان کی تعداد بعض علماء نے 1200 کے قریب لکھی کہ 1200 کے قریب معجزے جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے. اب ان میں سے چند معجزوں کا میں آپ کو ذکر سناتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو معجزے, عظمتیں, شانیں عطا کی, ان چند معجزوں کا ذکر کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن نہ مجھے شدید بھوک لگی تھی. فرماتے دوسرے صحابہ کوئی کاروبار میں مشغول ہو جاتے, کوئی کسی کام میں مشغول ہو جاتے, لیکن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس احادیث پڑھتا تھا, علم حاصل کر. ایک دن کہتے بڑی شدید بھوک لگی تو میں نے سوچا جی کھانا کہاں سے ملے گا. حضرت ابو ہریرہ کہتے گھر میرا پاس نہیں تھا. میں نے کہا جی اس طرح کرتے ہیں رستے میں کھڑا ہو جاتا ہوں جہاں سے صحابہ نے گزرنا ہے, تو کوئی نہ کوئی تو مجھے صلح مارے گا ہی نا کھانے کی. میں خود نہیں کہوں گا تو کوئی نہ کوئی تو مجھے صلح مارے گا ہی نا, تو میں کہوں گا جی ہاں جی کھانا ہے تو چلو کھانا کھاؤں گا میری بھوک ختم ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں میں اس رستے میں کھڑا ہو گیا جہاں سے صحابہ نے گزرنا تھا. سب سے پہلے وہاں سے ابو بکر صدیق گزرنے لگے. ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ میرے پاس سے گزر رہے تھے, انہوں نے مجھے پوچھا ہی نہیں. مجھے بھوک شدید لگی, انہوں نے مجھے پوچھا ہی نہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا چلو میں نا قرآن کی ایک آیت ان سے پوچھتا ہوں, سوال کرتا ہوں, وہ جواب دیں گے, چلو ہو سکتا ہے اسی طرح مجھے کھانے کا پوچھ لیں. وہ کہتے ہیں میں نے ایک آیت پوچھی, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت بتائی اور آگے چلے گئے, کھانے کا نہ مجھے پوچھا. وہ کہتے ہیں میں پھر کھڑا ہو گیا, چلو کوئی اور آئے گا تو پوچھے گا. اب حضرت عمر آئے, وہ بھی ایسے گزرے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے سوچا پوچھیں گے, لیکن جب گزر گئے نا میرے سے آگے تو میں نے پیچھے سے کہا چلو ان سے بھی آیت پوچھتے ہیں. ان سے بھی میں نے آیت پوچھی, انہوں نے آیت بتائی اور آگے چلے گئے, انہوں نے بھی کھانے کا مجھے نہیں پوچھا. وہ کہتے کرتے کرتے نا وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور مجھے دیکھ کے مسکرائے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل کے معاملوں کو جان لیتے ہیں. اور یہ اللہ کی عطا, یہ معجزہ اللہ عطا کرتا ہے اپنے نبیوں کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ آ جاؤ میرے ساتھ آؤ. گھر لے آئے, گھر آ کے نا اپنی زوجہ محترمہ سے پوچھا جی کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک پیالہ دودھ کا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں سے آیا؟ انہوں نے بتایا جی ایک عورت نے تحفہ بھیجا آپ کے لیے. پیالہ ایک دودھ کا کتنا کا پیالہ ہوتا ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ پیالہ لے کے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ابو ہریرہ تمہارے ساتھ جتنے بھی ہیں نا جو علم حاصل کرتے ہیں, جن کو اہل صفہ والے کہا جاتا تھا, ان سب کو بلا لاؤ. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا پیالہ ایک کے تے بھوک مینوں شدید لگی, اور اوپر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا سب کو بلا لاؤ, پر مجھے ہی دے دیتے, میں پیتا مجھے قوت ملتی, میری بھوک ختم ہو جاتی. کہتے میں نے دل میں سوچا کہ مجھے ہی دے دیتے سارا ایک پیالہ, اور 70 بندے ہیں وہ آ کے پیئیں گے تو کون کون پیے گا, کس کس کی بھوک ختم ہوگی. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا, پھر میں نے کہا جی اب حکم ہے بلانا تو پڑے گا, اور ہم آتے میں سب کو بلا لایا, سارے آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ یہ پیالہ پکڑو اور سب کو پلانا شروع کرو.
ابو ہریرہ کہتے میں سوچ رہا تھا پہلا نمبر لگے گا میرا تو چلو میری بھوک ختم ہوگی, باقی بچے گا تو دوسرے پی لیں گے. انہوں نے کہا جی میری ہی ڈیوٹی لگا دی, پیالہ پکڑو اور سب کو پلاؤ. ابو ہریرہ کہتے پہلے کو پلایا, انہوں نے پیٹ بھر کے پیا. 70 لوگوں نے 70 صحابہ نے پیٹ بھر کے وہ پیالہ پیا, دودھ پیا, لیکن دودھ کا پیالہ ویسے کا ویسا ہی تھا, ایک گھونٹ بھی کم نہیں ہوا. حضرت ابو ہریرہ کہتے جب سب نے پی لیا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ کون کون رہ گیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میں رہ گیا ہوں اور ایک آپ رہ گئے. ابو ہریرہ کہتے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ دیا, فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو. ابو ہریرہ کہتے میں نے پیا, میرا پیٹ بھر گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پیو. وہ کہتے میں نے اور پیا, میرا پیٹ بھر گیا, فرمایا نہیں اور پیو. حضرت ابو ہریرہ کہتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب گنجائش کوئی نہیں, اب میرا پیٹ بھر گیا. ایک پیالہ اور کتنے لوگوں نے پیٹ بھر کے پیا, آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیالہ پکڑا اور سارا پی لیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. اور اسی طرح ایک اور معجزہ سنیں, غزوہ خندق کا موقع تھا. معجزہ کہتے ہیں اس کو جو عقل میں نہ آئے, جو خلاف عادت ہو, جس سے بندہ عاجز کر دینے والے کام کو معجزہ کہتے ہیں. غزوہ خندق کا موقع تھا. اب وہ خندق کھودی تھی مدینہ کے ارد گرد. خندق کس کو کہتے ہیں؟ وہ ایک تالاب نہر ارد گرد کھودی تاکہ دشمن حملہ کرنے سے پہلے آسانی سے اندر نہ داخل ہو سکے. صحابہ کہتے ہیں خندق کھودتے کھودتے نہ بڑی بھوک لگ گئی, کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. اور کتنا بڑا لشکر, کتنے صحابہ, کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں. حضرت جابر کہتے ہیں میں نے سوچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہوگی, میں گھر جاتا ہوں, گھر جا کے اپنی بیوی سے پوچھتا ہوں کیا ہے, تو چلو کم سے کم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اہتمام کرتے کھانے کا. گھر گئے, اپنی بیوی سے پوچھا کیا ہے, انہوں نے کہا جی تھوڑے سے جو ہے اور ایک بکری کا بچہ ہے. تو حضرت جابر کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے کہا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلانا ہے. تو میری بیوی کہنے لگی اس طرح کرو, بکری کا بچہ ذبح کرو اور یادہ پسوا لاؤ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے کہنا کہ چند لوگ لے آئے بس. اور دھیان رکھنا, کہنا صحیح لازمی جا کے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مجھے ذلیل کر دینا, مجھے رسوا شرمندگی ہوگی, بندے زیادہ آ جائیں اور کھانا کم ہو تو شرمندگی ہوگی. ایسے کر کے شادی پہ لوگوں کو وقت بڑا ہوتا ہے, کھانا کم نہ ہو جائے. انہوں نے کہا جی مجھے شرمندہ نہیں کرنا, یہ بات جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانی ہے. حضرت جابر نے وہ آٹا پسوایا, بکری ذبح کی, وہ دی, سالن پکنا شروع ہو گیا, آٹا گوندھ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے جو تھے اس کا آٹا بنوا لیا اور ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کا سالن بنا رہے ہیں, تو آپ اس طرح کریں چند لوگ لے کے آ جائیں, آج آپ کی ہمارے گھر دعوت ہے. جب ابو ہریرہ کہتے ہیں, حضرت جابر کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لشکر میں اعلان کر دیا اور فرمایا لشکر والوں آج جابر کے گھر تمہاری دعوت ہے. وہ کہتے جی میں پریشان ہو گیا, میں گھر گیا, جا کے اپنی بیوی کو بتایا, میں نے کہا جی وہ میں نے تو کہا تھا چند لوگ لے کے آنے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لشکر میں اعلان کر دیا, اب وہ پورا لشکر آ رہا ہے. بیوی کہنے لگی چلو آنے تو پھر تم ہی شرمندہ ہوگے, تم نے ان کے سامنے ہونا, میں نے کون سا ہونا ہے, تم شرمندہ ہوگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر سے کہا جابر جب تک میں نہ آؤں روٹیاں پکانی شروع نہیں کرنی, جب تک میں نہ آؤں ہانڈی چولہے سے نیچے نہیں کرنی. حضرت جابر کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا لشکر لے کے آ گئے, جو پتہ نہیں 1000 کے قریب جس کی تعداد تھی, پورا لشکر لے کے آ گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آٹا لے کے آؤ میرے پاس. آٹا لے کے آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب ڈالا. یہاں پہ ہمارے تھوک کے اندر بیماری ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لعاب تھا, جو مبارک تھوک تھا, اس میں بیماری نہیں بلکہ بیماریوں کے لیے شفا تھی. وہی لعاب حضرت علی کی آنکھ پہ لگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ساری زندگی میری آنکھ دکھی نہیں. اب لعاب ڈالا, فرمایا جابر چولہے سے ہانڈی نیچے نہیں کرنی اور یہ لے جاؤ آٹا, روٹیاں پکاتے جاؤ اور لے کے آتے جاؤ. کھانا شروع ہو گیا. حضرت جابر کہتے ہیں 1000 کی تعداد کے قریب لوگوں نے کھانا کھا لیا, لیکن سالن بھی ویسے کا ویسا تھا اور آٹا بھی ویسے کا ویسا ہی تھا. جتنا آٹا تھا اتنے کا آٹا بھی کم نہیں ہوا اور سالن بھی کم نہیں ہوا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا کیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتا, احادیث یاد کرتا. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میرے خطاب کے دوران اپنی جوڑیاں پھیلا لو جتنے بھی بیٹھے ہو. جب میری تقریر ختم ہو جائے گی, میری تقریر ختم ہونے کے بعد یا اپنی جوڑیاں اپنے سینے پر پھیر لینی ہے, تمہیں کبھی بھی حدیث نہیں بھولے گی. حضرت جابر کہتے ہیں میرے پاس کپڑا بھی ایک تھا, میں نے پھیلا لیا. جب وہ تقریر ختم ہوئی تو میں نے وہ کپڑا اپنے سینے کے اوپر پھیرا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ساری زندگی گزر گئی, مجھے حدیث کبھی نہیں بھولی. اس کی برکت سے اللہ نے میرے حافظے کو تیز کر دیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں میرے والد کے اوپر قرض تھا. غزوہ احد کے اندر وہ شہید ہو گئے. 6 بہنیں تھیں اور ان کے اوپر قرضہ بھی بہت زیادہ تھا. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کا آپ کو پتہ انتقال ہو گیا, وہ شہید ہوئے غزوہ احد میں اور 6 میری بہنیں ہیں, لیکن جب میرے والد شہید ہوئے ان کے اوپر قرضہ بہت زیادہ تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب قرض خواہ بھی تنگ کرتے ہیں, اب کیا کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کیا؟ انہوں نے کہا جی کھجوریں لگی ہوئی ہیں, پھل پک رہا ہے.
کھجوریں پکیں گی, اگر میں وہ قرض خواہوں کو دے دوں تو میرے گھر میں کچھ نہیں رہے گا. ظاہری بات ہے گھر کے اندر بھی گزارا کرنا ہے, اپنا نظام بھی چلانا ہے, سرکٹ بھی گھر کا چلانا ہے. اگر میں کھجوریں دیتا ہوں تو گھر کا گزارا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر جب تم کھجوریں اتار لو تو مجھے بلا لینا. حضرت جابر کہتے ہیں کھجوریں اتر گئیں, میں نے ڈیر لگا لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آپ نے اس کے 3 چکر نکالے اور پھر وہاں پہ بیٹھ کے دعا مانگی. دعا مانگنے کے بعد حضرت جابر سے کہا جابر جن جن کا قرضہ دینا تھا نا تمہارے باپ نے ان کو بلا لاؤ. قرض خواہ آتے گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں دیتے گئے ان کو. حضرت جابر کہتے ہیں سب قرض خواہ جتنے بھی لوگ تھے جن کا قرضہ دینا تھا سب کو قرضہ دے دیا اور کھجوروں کا ڈھیر ویسے کا ویسے ہی لگا ہوا تھا. ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی, کھجوروں کا ڈھیر ویسے کا ویسے ہی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معجزے عطا کیے تھے. معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ عاجز کر دینے والے کام کو, خلاف عادت کو. خلاف عادت جو کام ہوتا ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ دے رہے تھے, ایک دیہاتی شخص آیا, اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قحط سالی ہو گئی, اب بارشیں نہیں ہو رہی, جانور مر رہے ہیں, قحط سالی بھی ہو رہی ہے, آپ بارش کے لیے دعا کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے, صحابہ کہتے ہیں آسمان پہ ایک ٹکڑا بھی بادل کا نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے, جب دعا مانگنی شروع کی تو پہاڑوں کی طرف سے بادل آنا شروع ہو گئے. صحابہ کہتے ہیں ابھی ہاتھ چہرے پہ نہیں پھیرے تھے کہ پورے مدینہ کے اندر بارش ہونی شروع ہو گئی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اس حالت میں نیچے اترے کہ بارش کا پانی داڑھی سے ٹپک رہا تھا. اب بارش کتنے دن ہوئی؟ 1 دن 2 دن 7 دن بارش ہوتی رہی, پورا ہفتہ گزر گیا. اگلا جمعہ آیا, پھر وہی دیہاتی کھڑے ہو گئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دعا کر دے بارش رک جائے, اب تو پانی بہت ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, صحابہ کہتے ہیں جس طرف اشارہ کرتے بادل اس طرف ہی چلے جاتے, اور مدینے میں بادل ختم ہو گئے, بارش رک گئی. اتنی بارش ہوئی تھی کہ وہاں پہ ایک نالا تھا, وہ 1 مہینے تک بہتا رہا. یہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ معجزہ, کان معجزہ, ہاتھ معجزہ, سننے کی طاقت معجزہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں گئے نا, جب جنگ خیبر غزوہ خیبر ہوئی, وہاں پہ ایک عورت تھی یہودی, اس نے نا لوگوں سے پوچھا جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے نبی کو بکری کے گوشت کا کون سا حصہ پسند ہے؟ انہوں نے کہا جی دستی کا گوشت پسند. اس نے اس گوشت بکری لی, ذبح کی, گوشت بنایا, وہ جو دستی کا گوشت تھا نا اس کے اندر زہر بھر دیا اس نے, اور گوشت پکا کے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے گئی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ دستی کا گوشت پسند تھا, آپ نے وہاں سے جب ایک لقمہ کھایا تو فوراً باہر پھینک دیا اور صحابہ کو روک دیا. فرمایا میرے صحابہ گوشت نہ کھانا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں؟ فرمایا اس گوشت میں زہر ملا ہوا ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتا چلا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس طرح پتا چلا کہ یہ بکری کی ران دستی کا گوشت مجھے بول کے بتا رہا ہے میرے اندر زہر ملا ہوا ہے, گوشت بول کے بتا رہا ہے. یہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے عطا کیے تھے. حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے سوال پوچھنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, میرا شوق تھا نبی پاک کے پاس بیٹھنے کا. میں آگے بڑھنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جگہ دو جی, وابصہ کو جگہ دو. حضرت وابصہ کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا, میں جا کے بیٹھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وابصہ تم سوال پوچھنے آئے ہو, تم سوال پوچھو گے یا میں تمہیں بتاؤں تمہارا سوال کیا ہے؟ تم سوال پوچھو گے یا میں بتاؤں کہ تمہارا سوال کیا ہے؟ حضرت وابصہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتا دیں سوال کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وابصہ تو پوچھنے کے لیے آیا ہے کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل میں یہی سوال پوچھنے کے لیے آیا تھا کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حضرت وابصہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا, فرمایا وابصہ اگر نیکی اور گناہ کا پوچھنا چاہتے ہو نا اپنے دل سے پوچھو. اگر تمہارا دل مطمئن ہے, اطمینان میں ہے تو سمجھ لو نیکی ہے. اگر تمہارا دل پریشان ہے, تردد کے اندر ہے, شک کے اندر مبتلا ہے تو سمجھ لو وہ گناہ ہے, اگرچہ تمہیں ہزاروں لوگ بھی فتویٰ دے دیں. اگر تمہارا دل مطمئن ہے, اگر تمہارا دل اطمینان میں ہے تو وہ نیکی ہے, اگر تمہارے دل میں تردد ہے, شک ہے تو وہ گناہ ہے. حضرت وابصہ کہتے ہیں جو سوال میں نے پوچھنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سوال بھی خود بتایا اور اس کا جواب بھی خود بتایا. اور یہ ایک نہیں, ایک اور شخص آیا آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اس نے کہا جی میں سوال پوچھنے آیا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بتاؤ گے سوال کیا ہے یا میں بتاؤں کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حج کے متعلق سوال کرنے آئے ہو کہ گھر سے لے کے بیت اللہ پہنچنے تک ثواب کتنا ہے, میدان عرفات کا ثواب کتنا ہے, منا کا ثواب کتنا ہے, عمرہ کرنے کا ثواب کتنا ہے, تم یہ پوچھنے آئے ہو. سن لو, گھر سے لے کے بیت اللہ تک اتنا ثواب, منا کا اتنا ثواب, یہ تمہارا سوال ہے اور یہ تمہارا جواب ہے. یہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے عطا کیے تھے. کوئی نبی ایک معجزہ لے کے آیا, کوئی 2 معجزے. اللہ نے ہمارے نبی کو سراپا معجزہ بنایا.